أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں اطاعت عدل و انصاف کا ذکر تھا۔ یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ عدل و اطاعت کسے کہتے ہیں، منافقت کیا ہے، منافق کی کیفیات کیا ہیں، حضور کی عظمت کس حد تک ذہن نشین ہونی چاہیے، حضور کے اصحاب کی صداقت، عدل اور محبت کا کیا عالم تھا۔ اسی رکوع میں وہ آیت نازل ہوئی جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بارگاہ نبوت سے فاروق کا لقب دلوایا۔ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جہاں امت کو حکم ہے کہ اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں اور اللہ کی بخشش طلب کریں کہ حضور ہی کی شفاعت پر بخشش کا دار و مدار ہے۔ منافقین کی کیفیات سرکار دو عالم کے وسیلے سے امت کو بتائی جا رہی ہیں۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے منہ سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر اتارا گیا یعنی قرآن پر، اور ان کتب سماویہ پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اپنا قضیہ شیطان کی طرف، ایک شریر آدمی کعب ابن اشرف یہودی کی طرف لے جائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کی بات نہ مانیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو راہ راست سے دور جا ڈالے، لعنت میں گرفتار کرے۔ اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے کھنچ جاتے ہیں، آپ کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔
لیکن اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر مصیبت آ جاتی ہے؟ پھر آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے دوڑتے آتے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بخدا ہماری غرض تو ان تمام باتوں میں جو ہم نے کی یا کہیں محض بھلائی اور میل ملاپ تھا۔ یہ وہ منافق و مفسد لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، بس آپ ان سے اعراض برتیں، چشم پوشی فرمائیں اور درگزر کریں اور ان کو نصیحت فرماتے رہیں اور ان سے ان کے بارے میں مؤثر باتیں کہتے رہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا کلام بھی عطا فرمایا ہے، پھر خود آپ کی زبان اور انداز گفتگو میں اثر دیا ہے، اسی سے ان کو متاثر کرتے رہیں، نتائج ہم پر چھوڑ دیں، ہم ان کے حال سے خوب واقف ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، ہم نے تو ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، لوگ اللہ اور رسول کے فرمان یعنی قرآن و حدیث کے پابند ہو جائیں۔ اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر آپ کی نافرمانی کر کے ظلم کیا تھا آپ کے پاس نادم ہو کر آتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول یعنی آپ بھی ان کے لیے معافی طلب فرماتے، تو یہ لوگ اللہ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ منشا یہ ہے کہ جو ہم سے مانگتا ہے ان سے کہو وہ ہمارے محبوب ہیں، جب ان کے پاس جاؤ گے ان کا دامن پکڑ لو گے، ان کے وسیلے سے مانگو گے، وہ بھی دعا فرمائیں گے تو اللہ کی بخشش اور مہربانی سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ بس اے حبیب، آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے ہر اختلاف میں یہ لوگ آپ کو دل و جان سے حکم نہ بنائیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے کسی طرح دلگیر بھی نہ ہو، اسے دل سے خوشی خوشی قبول کریں۔ اور ان منافقوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں جو احکام دیے گئے ہیں وہ ان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ ان کو کوئی ایسا حکم مثلا جلا وطنی یا اپنی جانوں کو ہلاک کرنے کا نہ دیا گیا جیسا کہ بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ ان کو محبت سے سمجھایا جاتا ہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دین پر ثابت قدم رہنا خود ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ یعنی جلا وطن ہو جاؤ، تو ان میں سے سوائے چند کے اس پر عمل نہ کرتے، اور جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر وہ اس پر کاربند ہو جاتے تو یہ انہی کے حق میں بہتر ہوتا اور ان کو دین پر زیادہ ثابت قدم رکھتا، اور اس وقت ہم بھی ان کو اپنے پاس سے بہت اچھا بدلہ، بڑا ثواب عطا فرماتے اور ان کو سیدھی راہ بھی دکھا دیتے کہ وہ فیض یاب و کامیاب ہوتے۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، سرکار کی اتباع میں آ گئے، تو یہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام کیا، نعمت قرب و رضا سے سرفراز فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور دوسرے نیک بندے۔ اور یہ لوگ کیسے اچھے ساتھی ہیں، کیسے ہمدرد رفیق ہیں جو جانے بوجھے راستے پر حفاظت سے لے جاتے ہیں۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا حشر مقام محمدی میں ہوگا، اور جو اتباع میں رہتے ہیں انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ نعمت دستیاب ہو جائے گی جو اصل مہمان کے لیے ہے۔ یہ فضل و کرم رسول کے سہارے پر جینے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جاننے والا کافی ہے، ہر شخص کی ظاہری و باطنی کیفیت اور اس کی تمناؤں سے باخبر ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان، جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا، ایک معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی حق پر تھا، اس نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملے کا فیصلہ ہو جائے، لیکن منافق جو حق پر نہ تھا اس نے کہا کہ چلو تمہارے کعب ابن اشرف کے پاس چلیں۔ یہودی اس پر راضی نہ ہوا اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ منافق کو فیصلہ پسند نہ آیا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اس مسلمان کی تشفی نہیں ہوئی، اب آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لایا ہے۔
آپ نے حکم دیا ذرا ٹھہرو، یہ کہہ کر گھر میں تشریف لے گئے اور ننگی تلوار لے کر واپس آئے اور منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے یہی بہترین فیصلہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں رکوع۔ ما قبل آیت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر تھا، اب اس اطاعت کا امتحان ہے۔ جہاد جو اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی ہے، اس کے احکام بیان ہو رہے ہیں، لیکن جہاد کا منشا محض جان دینا نہیں بلکہ اللہ اور رسول کا بول بالا کرنا ہے۔ اس لیے جان کا بہترین صرف ہونا چاہیے، دشمن سے بچنے کی ہر احتیاط ضروری ہے، نہایت ہوشیاری اور مستعدی سے جہاد کے لیے نکلا جائے۔ اے ایمان والو، جب جہاد کے لیے نکلو تو اپنے ہتھیار لے لیا کرو، اپنی حفاظت کا سامان کر لیا کرو، پھر جماعت جماعت چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نکلو یا سب اکٹھے کوچ کرو۔ بہرحال جس طرح مناسب ہو نکلو، اور راہ خدا میں نکلو، دنیاوی منفعت کے لیے نہ نکلو۔ اور بے شک تم میں بعض منافق ایسے بھی ہیں جو جہاد کا حکم پا کر سستی کرتے ہیں، عمداً دیر لگاتے ہیں، پھر اگر جنگ میں تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو یہی جنگ میں شریک نہ ہونے والا شخص کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا کہ میں ان مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں شریک نہ تھا، اور اگر تم پر خدا فضل فرمائے، تم کو فتح نصیب ہو، تو یہی منافق گویا تم میں اس میں کچھ دوستی ہی نہ تھی، افسوس کرتا اور کہتا ہے اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا، جان بھی بچتی، مال غنیمت بھی پاتا۔ پس منافق لڑیں یا نہ لڑیں، لیکن جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض بیچ دیتے ہیں، یعنی مسلمان، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دشمن سے لڑیں، وہ کبھی تذبذب سستی میں نہ پڑیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یعنی شہید ہو یا غلبہ پائے تو دونوں صورتوں میں ہم قیامت کے دن اس کو اجر عظیم دیں گے، یعنی جس کے لیے شہید ہوا اسی کے دیدار سے سرفراز ہوگا۔ کافروں سے کب لڑنا چاہیے؟ ایک تو اللہ کے دین کو غالب اور بلند کرنے کے لیے، دوسرے مظلوم مسلمانوں کو کافروں سے چھڑانے کے لیے۔ اور مسلمانوں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جہاد نہیں کرتے، جو ظلم سے عاجز آ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہم کو اس بستی سے نکال کہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنے پاس سے ہمارا حمایتی صاحب تصرف بنا دے، اور ہمارے واسطے اپنے پاس سے کسی کو مددگار بنا دے تاکہ اس آفت سے ہمیں نکالے۔
جو تیرا بھیجا ہوا ہوگا وہی تیرے حکم سے حالات پر قابو پا سکے گا اور ہماری دستگیری کر سکے گا۔ جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور وہ جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں جو تجھے اللہ کے کام سے روکے رکھے۔ پس تم شیطان کے حمایتیوں سے لڑو، ہر گمراہ کرنے والی صورت سے ہوشیار رہو۔ فتنے کی جو صورت ہو اس کا مقابلہ عزم کے ساتھ کرو، اور اطمینان رکھو کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، کہ بے شک شیطان کا فریب بھی شیطان کی طرح بودا اور کمزور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولا كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں رکوع۔ یاد رکھو افعال کا دار و مدار نیت و تربیت پر، تربیت کا انحصار توفیق پر، اور توفیق ہمت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تک محراب کے فرائض بیان ہوئے سب نے مانا، ان سے مومن منافق کی تفریق مشکل تھی، لیکن جب جان کا مطالبہ ہوا تو منافقین ظاہر ہو گئے، اور چند بودے مسلمانوں کے دل میں بھی خدشہ آیا کہ مذہب کو لڑائی سے کیا کام۔
وہ سمجھتے تھے کہ مذہب کے معنی تو سب سے الگ رہ کر رہبانیت کی زندگی بسر کرنا ہے۔ مذہب کے قدیم تصور اور اسلام کا ٹکراؤ ہوا، بعض لوگ جہاد سے ڈر گئے، لوگوں کی دہشت دل میں سمائی، دراصل وہ موت سے ڈر گئے۔ وہ یہ بھول گئے کہ موت بہرحال آئے گی، جہاں آنا ہے وہیں آئے گی۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزاریں تاکہ دینی دنیاوی فلاح پالیں۔ اے رسول، کہ آپ نے ان لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جن کو حکم دیا گیا تھا کہ چند دن اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، وہ اس پر راضی تھے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ایک گروہ ان میں ایسا بودا نکلا کہ لوگوں سے ڈرنے لگا جیسے کوئی اللہ سے ڈرتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہم کو تھوڑے دنوں دنیا میں زندہ رہنے کی مہلت اور کیوں نہ دی؟ اے رازدار حقائق، ان سے آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت کی نعمت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، اور آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، وہاں ایک دھاگے کے برابر تمہاری حق تلفی نہ ہوگی، اللہ کے ہاں تم کو امید سے زیادہ اجر ملے گا۔ اے جہاد سے ڈرنے والو، اے لوگو، تم جہاں کہیں ہوگے موت تم کو آ پکڑے گی، اور موت سے ملک الموت مراد ہے کہ ادراکی کیفیت کے ساتھ جس کی جان لینا ہے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ موت آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، اور ان منافقین کی باتوں میں نہ آؤ۔ ان کا تو یہ حال ہے کہ اگر انہیں کچھ بھلائی پہنچتی ہے، کچھ فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ بھلائی امر اتفاقی ہے، اور اگر انہیں کچھ برائی یعنی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی آپ کے حسن تدبیر پر الزام رکھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ کچھ بھی اتفاقی طور پر نہیں ہوتا، حقیقتاً سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کہ وہی خالق خیر و شر ہے، اور اس کا رسول ہر تدبیر اس کے حکم سے کرتا ہے، جس سے کبھی حوصلہ افزائی اور کبھی آزمائش مراد ہوتی ہے۔ پس اس بدبخت قوم کو کیا ہوا کہ ان کی سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آتی۔ جو اس درجے کم فہم ہوں تو وہ خیر و شر کے راز اور منشا کو کیا سمجھ سکیں گے؟ بہرحال آپ فرما دیں کہ اے انسان، جب تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جب کوئی برائی پہنچے تو سمجھ لے کہ وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، تیرے اعمال بد کا نتیجہ ہے، بس اللہ کا ہو جا، لذت نفس کو چھوڑ دے۔ اور اے رسول، ہم نے تو آپ کو سب لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آپ منافقین و کفار کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، وہ آپ کے کار رسالت کے انہماک اور ان بدبختوں کی بدعمالیوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور آپ کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ خالق افعال ہے، فاعل افعال نہیں۔ اس نے انسان کو تمیز خیر و شر عطا فرمائی ہے، غلطیاں نفس کی طرف سے ہوتی ہیں اور امر اللہ ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ اکتساب فیض ارادے اور نیت سے ہے، رسول منبع فیض و انوار و برکات ہیں، اللہ کو رسول، رسول کو اللہ کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، کتاب و سنت لازم ملزوم ہے۔ احکام الہی کو صحیح طور پر جاننے کے لیے قول و فعل دونوں کا جاننا ضروری ہے، اور اس اعلان کے بعد بھی جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، آپ سے ان کی باز پرس نہ ہوگی۔ اور ان منافقوں کا تو یہ حال ہے کہ آپ کے روبرو تو کہتے ہیں کہ آپ کا فرمان قبول ہے، لیکن ان کا دل نہیں مانتا۔ پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو بعض لوگ آپس میں بیٹھ کر جو آپ نے فرمایا اس کے خلاف راتوں کو سازشیں اور باہمی مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ کا فرشتہ سب لکھتا جاتا ہے۔ بس آپ ان سے چشم پوشی کریں، ان کی کچھ پرواہ نہ کریں، اور اپنی سی کوشش کر کے نتائج کو اللہ کے سپرد کر دیں، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اللہ کو کافی سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تدبر قرآن۔ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر غور کرتے تو حق کی نشانیاں ڈھونڈتے، شبانہ سازشوں میں وقت نہ گزارتے، اور اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں وہ لوگ بڑا اختلاف پاتے، لیکن قرآن میں تو سرے منہ تضاد و اختلاف نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثر کمزوریوں کی وجہ فقدان ایمان یا ناسمجھی ہوتی ہے، جو تنظیم میں حارج ہوتی ہے۔ اس سے باخبر کیا جا رہا ہے، اور جب ان لوگوں کو کوئی امن یا خوف کی اطلاع ملتی ہے تو اس کو بلا تحقیق کیے
مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر بجائے شہرت دینے کے اس کو رسول اور اپنے حاکموں تک لے جاتے تو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس خبر کی تحقیق کر لیتے۔ جو بات مشہور کرنے والی ہوتی مشہور کر دی جاتی، اور جس کو راز میں رکھنا ہوتا وہ بات راز میں رہتی۔ اور مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند کے سوا سب شیطان کے پیچھے ہو لیتے۔ پس اس فضل و رحمت کو پہچانو، اس کی قدر کرو۔ فضل متعلق ارسال رسول ذات سرکار دو عالم مراد ہے، اور رحمت متعلق بنزول قرآن۔ پس قرآن کو اسی صاحب قرآن کے آئینہ علم و عمل میں پڑھو، تدبر قرآن سے یہی مراد ہے۔ اور اے رسول، اگر یہ منافق اور بعض کم ہمت مسلمان آپ کا ساتھ نہ دیں تو آپ تنہا راہ خدا میں جہاد کریں، آپ پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، اور آپ مسلمانوں کو بھی جہاد کی ترغیب دیتے رہیے۔ عجب نہیں کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو روک دے، ان پر ایسا رعب چھا جائے کہ وہ لڑنے کے لیے نکل ہی نہ سکیں، اور اللہ گرفت کرنے میں بہت سخت اور عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے جنگ گویا اللہ سے جنگ ہے، اور اللہ کے دبدبے اور اللہ کی پکڑ کی بھلا وہ کیا تاب لا سکیں گے۔ اور لوگوں، اگر تم جنگ نہیں کر سکتے، کمزور ہو، نادار ہو، تو کم از کم زبان سے تو اچھی بات کہو۔ جو کوئی کسی کی نیک بات کی سفارش کرے گا اس کو اس کے اجر میں سے ایک حصہ ملے گا، اور جو کوئی کسی کی بری بات کی سفارش کرے گا تو اس کو اس برائی کے وبال سے ایک حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قیامت کے دن نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی، نہ بدی کے نتائج سے بچ سکے گا۔ یوں اللہ معاف کرنا چاہے تو وہ مالک و مختار ہے۔ مسلمانوں، تم اخلاق کا نمونہ بنو، کم از کم اخلاق میں کسی سے کم تو نہ ہو۔ اور اے مسلمانوں، جب تم کو سلام کیا جائے، دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر طور پر سلام کرو، یا کم از کم یہ تو ہو کہ وہی الفاظ دہرا دو۔ اتنی بھلائی تو کرو جتنی اس نے کی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ تمہاری نیک بات میں تمہارا حصہ ہے، اور کوتاہیوں میں پاداش عمل، جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے۔ اللہ وہ پاک ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کچھ شک نہیں۔ اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے؟ یعنی اللہ کا فرمان حق ہے، قیامت کا آنا، سزا و جزا، اس کے وعدے وعید سب حق ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں رکوع۔ مسلمانوں، منافقوں کے معاملے میں انہیں راہ پر لانے کی فکر نہ کرو۔ راہ پر وہ آئے گا تو تذبذب میں مبتلا نہ ہو، جس کے قول و فعل میں یکسانیت ہو۔ منافق کافر تو دنیا میں پیدا ہی ہوتے رہیں گے، تم
اس کے اصلاح حال کی کوشش کرو جس کو ہدایت کی خواہش ہو۔ اس رکوع میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ کن لوگوں سے کب نہ لڑو اور کن سے جہاد کرو۔ مسلمانوں، پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق بن گئے ہو؟ ایک کہتا ہے کہ منافقوں سے ملنا جلنا ترک کر دینا چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، ملتے رہنا چاہیے تاکہ یہ راہ راست پر آ جائے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی عقلوں کو اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو خدا نے گمراہ کر دیا تم اس کو راہ راست پر لے آؤ؟ اور یاد رکھو کہ جس کو اللہ گمراہ کرے تو ممکن نہیں کہ اے مخاطب تو اس کے لیے کوئی راستہ نکال سکے۔ جو لوگ اپنی ذاتی ضلالت اور گمراہی کے باعث کفر و شرک میں مبتلا ہیں یا دین حق پر آ کر پھر مرتد ہو گئے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ انہیں زبردستی ہدایت پر لائے؟ جب اس نے ان کو ان کی خوشی پر چھوڑ دیا تو پھر کون ہے جو ان کو راہ راست پر لا سکے؟ یہ منافق تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہو گئے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، ایک ہی کفر کی حالت میں تم سب ہو جاؤ۔ بس تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست رازدار نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اپنی دوستی کا یہ ثبوت دیں کہ وہ اپنا طور طریقہ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کریں۔ پھر اگر وہ ایمان و ہجرت سے منہ موڑیں، یعنی اپنے ایمان لانے کا ثبوت ہجرت سے نہ دیں اور ایمان قبول نہ کریں، تو تم ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ اور نہ مددگار، سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں یا میل ملاپ رکھتے ہوں جن کا تم سے صلح کا عہد و پیمان ہے، یا تمہارے پاس وہ اس حال میں آ جائیں کہ ان کے سینے تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے تنگ ہو رہے ہوں، یعنی یہ عہد کریں کہ نہ اپنی قوم کی طرف سے ہو کر تم سے لڑیں گے اور نہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے۔ وہ دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آئے تو ان لوگوں سے مت لڑو، بلکہ ان سے مصالحت کرو، ان سے ملو جلو، اور اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو ایسے لوگوں پر دست درازی کرنے کا تمہارے لیے اللہ نے کوئی راستہ نہیں رکھا، ان سے لڑنے کا تم کو کسی طرح حق نہیں پہنچتا۔ تم کو کچھ ایسے لوگ بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں فتنہ و فساد کی طرف لگایا جاتا ہے، فتنہ و فساد کا انہیں موقع مل جاتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں اور صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور یہی لوگ ہیں جن پر جنگ و قتال کے لیے ہم نے تم کو ان پر کھلا اختیار دے رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13واں رکوع. لڑائی دین کی حفاظت کے لیے ہے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے نہیں. لیکن اگر سہواً کسی مسلمان کو نقصان پہنچ جائے تو اس کے احکام بھی بتا دیے گئے. اور کسی مسلمان کو روا نہیں کہ کسی مسلمان کو مار ڈالے مگر غلطی سے. عمداً کسی مسلمان کو مار ڈالنا مسلمان کے شایان شان نہیں. اور اگر بھولے سے کوئی مسلمان کو قتل کر ڈالے، یعنی ارادہ کسی اور کو مارنے کا ہو، نشانہ اس کے لگ جائے، تو ایسی صورت میں ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے، سوائے اس کے کہ وہ لوگ خود ہی معاف کر دیں. پھر اگر مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے. اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد و پیمان ہو تو مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا. پھر جس کو یہ غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ لگاتار روزے رکھے. یہ توبہ کا طریقہ اللہ کی طرف سے ہے. بندہ مومن اس طرح روزے رکھ کر اپنے گناہ اپنے اللہ سے بخشوا لے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اس کو اپنے بندے کی نیت اور عمل دونوں کا علم ہے، اور اس کفارے میں جو مال مقرر کیا گیا اس میں بڑی حکمت ہے. غلام کو آزاد کرنا ایک شخص کو گویا نئی زندگی دینے کا حکم رکھتا ہے. پھر غلامی مٹتی ہے، انسانیت سے محبت پیدا ہوتی ہے، وارثوں کی اشوئی ہو جاتی ہے وغیرہ. اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر عمداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے، اس میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت ہوگی، اور اس نے یعنی اللہ نے اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اس سلسلے میں خوب سمجھ لو کہ جو اپنے کو مسلمان کہے اسے مسلمان سمجھو تاکہ مسلمان کے قتل اور عذاب عظیم سے بچو. اے ایمان والو، جب اللہ کی راہ میں سفر کرو، جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو اس سے یہ مت کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ وہ کافر ہے اور تم کو دھوکہ دے رہا ہے. تم اس کے کہنے پر اس کو مسلمان سمجھو، تم نیتوں کے محتسب نہیں ہو. تم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو، ایک مسلمان کو مار کر مال غنیمت سمیٹنا چاہتے ہو. بس اللہ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں جو دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی. تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، ایمان کی دولت سے محروم تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، تم مسلمان ہوئے. ایسے ہی دوسرا بھی مسلمان ہو سکتا ہے. بس تم جب کوئی کام کرو تو تحقیق کر لیا کرو. بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. وہ لوگ جو بے عذر گھر میں بیٹھ رہتے ہیں اور جہاد سے جان چراتے ہیں، اور وہ جو خدا کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے فضیلت بخشی ہے. اور یوں تو اللہ نے ہر ایک مسلمان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ نے جہاد کرنے والوں کو گھر پر بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کے اعتبار سے بڑی فوقیت دی ہے. یہاں اس گروہ کا ذکر نہ آیا جو جنگ کرنے سے معذور و مجبور ہیں اور ہمہ وقت اپنے نفس کے تزکیے میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی جہاد کر رہے ہیں، ان کا شمار بھی مجاہدین میں ہوگا اور اجر عظیم پائیں گے. اور یہ اجر عظیم کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجات ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14واں رکوع. گزشتہ رکوع میں مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہوا. اس رکوع میں مہاجرین کا بیان ہے، اور اس سلسلے میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر آتا ہے. پہلے ان کمتر لوگوں کا ذکر ہے جو دنیاوی تعلقات اور دولت کے پیش نظر ہجرت کے فرض ہونے کے بعد مکے میں رہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے نہ آئے. ان کی موت کا نقشہ پیش کر کے عبرت دلائی جاتی ہے. دوسرے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی ضعیفی، مجبوری اور معذوریوں کے باعث ہجرت نہ کر سکے، ان کے لیے بھی بخشش کی بشارت ہے. تیسرے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی. ان کے لیے کشادگی، فراخی اور وسعتوں کے وعدے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہجرت کی غرض سے نکلے اور راہ میں انہیں موت آ گئی تب بھی اللہ کے ہاں ان کا اجر مقرر ہو گیا. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور ہجرت سے گریز کرتے ہیں، جب ان کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، کیوں وطن نہ چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم ملک میں بے بس تھے. فرشتے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے؟ ان کے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہوتا. بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. مگر وہ جو مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے واقعی بے بس ہیں، نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور راستہ نکال پاتے ہیں، سفر کی استطاعت نہیں رکھتے اور حالات کے مقابلے کی کوئی سبیل نہیں پاتے ہیں، تو عجب نہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرما دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں بہت آرام اور آسائش کی جگہ اور فراخی پائے گا. ایسی جگہ پائے گا جہاں قلب کشادہ ہو جائے، اظہار دین میں وسعت اور روزی میں فراخی ہو. اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کر کے نکلے پھر اس کو موت آ پکڑے، یعنی راستے میں مر جائے، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں مقرر ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. غرض ہجرت میں ہر طرح فائدہ ہی فائدہ ہے، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15واں رکوع. ہجرت اور جہاد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے قصر کرنے کی رعایت عطا کی گئی اور صلاۃ خوف بھی بتا دی گئی کہ یاد الہی جو روح کی غذا اور مقصد حیات ہے اس سے غفلت نہ ہو. پھر جب خاطر جمع ہو تو جس طرح نماز پڑھتے ہو اسی طرح پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہو کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور یہی مومن کو دیدار الہی کی لذتوں کے لیے تیار کرتی ہے. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ نماز کو قصر کرو اگر تم کو ڈر ہے کہ کافر تم کو ستائیں گے. بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا کہ دشمن سے خوف تھا، لیکن قصر صلاۃ کا حکم ہر سفر کے لیے عام ہے، خواہ خوف ہو یا نہ ہو. یہ اللہ کا فضل ہے. نماز مسلمانوں کی تنظیم کا بھی مظاہرہ ہے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جنگ میں یہ تنظیمی شیرازہ منتشر ہو جائے؟ خوف کی حالت میں بھی نماز خوف کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور اے پیغمبر، جب آپ ان مسلمانوں کی فوج کے ہمراہ ہوں اور امامت فرمائیں، ان کو نماز پڑھانے لگے، تو ان مسلمانوں کی ایک جماعت کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو وہ تم لوگوں کے پیچھے ہو جائے. سجدہ ہوتے ہی ان کی ایک رکعت نماز ہو گئی. اور دوسری جماعت آ جائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ بھی اپنا بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. یعنی جب آپ امام ہوں تو آپ قائم رہیں، مقتدی آتے جاتے رہیں، لیکن وہ بھی مسلح اور ہوشیار رہیں. کافر تو تمنا کرتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اسباب سے بے خبر ہو تو وہ تم پر یک بارگی چھاپا مارے. اور اگر تم کو بارش کے سبب سے تکلیف ہو رہی ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے اسلحہ اتار رکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو. غرض تم تدبیر سے غافل نہ ہو، دشمن سے ہوشیار رہو اور اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے. اور کافروں کو یہاں دنیا میں تمہارے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونا ہے اور وہاں بھی. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر مسلمانوں، جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یاد کرو. یعنی ہر چند خوف کی حالت میں تم نے کسی قدر بے اطمینانی سے نماز پڑھی، لیکن نماز خوف سے فارغ ہو کر بھی اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو، اس کی یاد سے غافل نہ ہو. پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، خوف جاتا رہے، تو اسی طرح جیسے امن کی حالت میں نماز پڑھتے ہو نماز کو قائم کرو. بے شک مسلمانوں پر نماز بقید وقت فرض ہے. اور کفار کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، کوتاہی اور سستی نہ کرو. اگر تم کو جنگ میں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی ویسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تم کو پہنچتی ہے، لیکن تمہاری کامیابی یہ ہے کہ تم خدا سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. اور اللہ تعالیٰ تمہارا رنج و الم، دکھ درد، امیدیں، ارمان سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16واں رکوع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے گھر میں نقب لگائی اور آٹے کی ایک تھیلی اور کچھ ہتھیار چرا لے گیا. پھر اسی رات اس مال کو ایک یہودی کے ہاں امانت رکھایا، لیکن چونکہ تھیلی میں ذرا سا سوراخ تھا، آٹا گرتا گیا اور چور کے گھر کا پتہ مل گیا اور اس یہودی کے گھر کا بھی پتہ چل گیا جہاں سامان تھا. مسلمان چور نے خود بچنے کے لیے یہودی کو چور ٹھہرایا اور ہر طرح کی قسم وغیرہ سے اپنی برات ثابت کی. اسے خیال تھا کہ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بچ جائے گا اور سزا یہودی کو ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دغا بازوں سے بیزار ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مسلمان کی دغا بازی سے باخبر فرمایا، اور جن صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس مسلمان کی قسم پر یقین کیا تھا ان کو توبہ کی طرف ہدایت فرمائی. در حقیقت توبہ کا دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہے. یہاں دو امور کی طرف اشارہ ہے. ایک یہ کہ قوم کی عزت کسی ایک فرد سے نہیں جاتی، ایک برے آدمی کی حمایت دین کی حمایت نہیں. دوسرے یہ کہ معقول شہادت کے ہوتے ہوئے قسم وغیرہ پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے. اے رسول، ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ جو حق کا راستہ اللہ نے آپ کو دکھا دیا اس کے مطابق آپ لوگوں میں انصاف کریں، ان کے قضیے چکائیں اور فیصلے کریں، اور آپ یعنی آپ کے امتی دغا بازوں کی طرفداری کرنے والے نہ ہوں، خواہ یہ دغا باز مسلمان ہی کیوں نہ ہوں. اور جن لوگوں سے غلطی ہوئی ان کے لیے آپ اللہ سے بخشش چاہیں. جب آپ اللہ سے کسی مسلمان کے گناہوں کی بخشش کے لیے اس کے اقرار گناہ کے بعد دعا فرمائیں گے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور آپ ان کی طرف سے بحث نہ کریں جو اپنے آپ سے یعنی خود اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں. بے شک اللہ دغا باز گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا. جو شخص کسی کی خیانت میں اس کا حمایتی ہوتا ہے وہ دراصل خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے کہ باطل کا ساتھ دے کر اپنی قوت ارادی اور حق پرستی کو مجروح کرتا ہے. یہ دغا باز لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کا مشورہ کیا کرتے ہیں جن کو وہ یعنی اللہ پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب اللہ کے احاطہ علمی میں ہے. مسلمانوں، دیکھو تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا بحث و مباحثہ کر لیا، بھلا بتاؤ تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون بحث مباحثہ کرنے والا ہوگا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو کوئی برا کام کرے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یا خود اپنے حق میں ظلم کرے یعنی ایسا گناہ کر بیٹھے جس سے اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچے، پھر وہ اللہ سے معافی چاہے، اقرار گناہ کر کے توبہ کرے تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا مہربان پائے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا. اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے وبال کماتا ہے، اپنے ہی حق میں برا کرتا ہے، اور اللہ تو سب کا حال جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس کا ہر حکم اور ہر فعل حکمت پر مبنی ہے. اور جو شخص کسی خطا یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اسے کسی بے گناہ پر ڈال دے، اس پر تہمت لگائے، تو اس نے ایک بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لیا.